یہ بلیک شیمپو اگر آپ نے ایک دفعہ بھی اپنے بالوں میں یوز کر لیا تو آپ اپنے بالوں کی ہر طرح کی پرابلم سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. یقین جانیں ایک ایک بال اتنا خوبصورت الگ الگ لمبے گھنے شائنی ہوں گے، پلس آپ کے گرے بالوں سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا. جن کے پری میچور گرے ہیئرنگ کا ایشو ہے وہ تو اب کیمیکل ڈائی لگانا بالکل چھوڑ دیں. نہ مہندی لگانے کی ضرورت، نہ ہی کیمیکل ڈائی لگانے کی ضرورت. اینڈ لیس پرابلمس ہوتی ہیں بالوں کی، جن میں سپلٹ اینڈ ہیں، بالوں کا ٹوٹنا گرنا جھڑنا ہے. آپ نے اس کی اپلیکیشن بالوں پر جس طرح کرنی ہے وہ سارے آپ کے ساتھ ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کروں گی. ہیبسکس کے فلاور اور آج بنائیں گے ایلو ویرا کے جل کے ساتھ، ایلو ویرا کے ساتھ ایک ایسا میجیکل شیمپو جو آپ کے ہیئر فال کو کنٹرول کرے گا، گنجے سر پر بھی بال لے کے آئے گا. تو چلے چلتے ہیں اس کی میکنگ کی طرف. سب سے پہلے جی میں نے یہ فریش ایلو ویرا اپنے گارڈن سے توڑا ہے، اور اس کو میں نے 2 گھنٹے کے لیے پانی میں اس طرح ڈپ کر کے، اس کا جہاں سے توڑنا ہے آپ نے وہاں پر آپ نے ڈپ کر کے رکھنا ہے، تاکہ اس کا جو یلو گندا پانی جو اس کا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا نکل جائے، اور اس کے بعد یہ بالکل کلیئر ہوتا ہے. ایلو ویرا آپ کے بالوں کو سوتھنس دے گا، بلیک کلر دے گا، آپ کی ایچینس کو دور کرے گا، ڈینڈرف کو دور کرے گا. بالوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اس کے سائڈ والے پارٹ آپ نے ایسے کٹ کرنے ہیں، اور سینٹر سے پھر آپ نے ایک کٹ لگانا ہے. بالکل سینٹر سے نہیں، آپ میں نے پتلا سا لگایا ہے کہ مجھے دونوں طرف سے اس کو کاٹنے کی ضرورت نہ محسوس ہو. تو بس آپ نے اس کو سینٹر سے اسی طریقے سے کیوبس میں کاٹ کر اس کو اچھے طریقے سے نائف سے سارے کا سارا اس کا پلپ نکال لینا ہے. ایلو ویرا آپ کی سکن کو اتنا سوتھنس کا احساس دلاتا ہے، جو آپ کے سر پر خارش ہوتی ہے، ڈینڈرف کی وجہ سے بھی جو خارش ہوتی ہے، یا برسات کے موسم پہ بہت زیادہ بعض لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، چاہے وہ سکن پہ ہو، فیس کی سکن پر ہو، یا پھر آپ کے ہیئر کی اسکیلپ میں ہو. تو یہ ایلو ویرا جیل جو ہے وہ سوتھنس کا احساس دلاتا ہے. یہ پلپ مجھے مل گیا ہے، اس کا تقریباً یہ ہاف کپ کے اراؤنڈ جو ہے یہ پلپ ہے. یہ آپ نے اگر تھوڑا سا گرین پارٹ اس کا ساتھ میں مکس ہو بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں. باقی کا جیل آپ اپنے بازوؤں ہاتھوں پہ لگائیں، فیس پہ لگائیں، زبردست قسم کے ریزلٹس آتے ہیں. اب جی سیکنڈ انگریڈینٹ ہے روز میری لیو. روز میری لیو بھی آپ کے بالوں کو لمبا گھنا اور شائنی کرتی ہے، اور بال گرنا جو ہے وہ روکتی ہے. اگر آپ نے بال گرنا سے بچانے ہیں تو روز میری لیو کا استعمال اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. 1 ٹیبل سپون میں نے روز میری لیف لیے ہیں. یہاں پر رتن جوت ہے. رتن جوت جو ہے یہ کلر کے لیے یوز ہوتا ہے، پلس بالوں کی گروتھ کے لیے بھی بہترین پراپرٹیز رکھتا ہے. وہ آپ نے تھوڑے سے پتے لینے ہیں رتن جوت کے، جو ہے نا تھوڑی سی سٹکس لینی ہے. یہ 1 ٹیبل سپون کے اراؤنڈ ہے. یہاں ہیبسکس کے پھول ہیں، میرے پاس ڈرائی پھول تھے، آپ کے پاس فریش ہیں تو دی بیسٹ ہے، فریش بھی آپ لے سکتے ہیں. 12 عدد آپ نے ہیبسکس کے پھول لے لینے ہیں پتوں سمیت. ٹھیک ہے، اس کے پتوں میں بھی بہت فائدے ہیں. ہیبسکس آپ کے بالوں کو بلیک کلر دیتا ہے، جڑ سے بلیک کرنے میں مدد دیتا ہے، پلس سلکی اسموتھ شائنی بھی کرتا ہے. اب آپ کو چاہیے ایک لوہے کی کڑھائی. اس لوہے کی کڑھائی میں آپ نے یہ تینوں چیزیں یہ ہیبسکس کے پھول ہیں، رتن جوت ہیں، چاروں چیزیں ہیں، ایک ایلو ویرا کا جیل ہے، اور ساتھ میں روز میری لیف ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے پانی ڈالنا ہے ساتھ میں 1.5 گلاس، تقریباً 1.5 گلاس میں نے اس میں پانی ڈالا ہے، اور اس کو آپ نے لوہے کی کڑھائی میں ڈال دینا ہے. لوہے کی کڑھائی اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دوسرے پین میں بھی ڈال سکتے ہیں. اچھا، اگر آپ کو میں سبسٹیٹیوٹ بتاؤں، ویڈیو پوری پلیز دیکھیے گا، کیونکہ میں نے اس کی اگر آپ کے پاس کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے میں اس کا سبسٹیٹیوٹ بھی آپ کو بتاؤں گی. ہیبسکس کے پھول تو آج کل درختوں پر اتنے زیادہ اگے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو بنا کر سکھا کر رکھ لیں، آپ کے بہت کام آنے والے ہیں. تو یہاں ویسے تو پنسار سٹور سے بھی یہ ڈرائی فارم میں بھی مل جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہاں پر آپ نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دینا ہے، صرف 10 سے 12 منٹ. آپ کا شیمپو 10 سے 12 منٹ میں اتنا زبردست بنے گا نا کہ آپ کی سوچ ہے. تو جتنی دیر میں یہ پکنے رکھتا ہے، میں آپ کو اس کا سبسٹیٹیوٹ بتا دیتی ہوں کہ اگر رتن جوت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ چقندر کا بھی یوز کر سکتے ہیں. فریش چقندر اگر بڑے سائز کا ہے تو ہاف لے لیں. ٹھیک ہے، اور اگر یہ ہیبسکس کے فلاور آپ کے پاس فریش نہیں ہے تو آپ ڈرائی بھی لے سکتے ہیں. جتنی دیر میں وہ پک رہا ہے میں آپ کو یہ ریٹھے کا بتا دوں. ریٹھا اس فارم میں آتا ہے، اور یہ اس کے اس طرح کے سیڈ ہوتے ہیں. اس کے اندر بھی ایک بلیک کلر کا سیڈ ہوتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کریک کرنا ہے. اگر آپ نے گھر میں
पाउडर बनाना है। तो वो मैं उसका बता रही हूँ कि ये ब्लैक सीड फिर आपको निकालना पड़ेगा और ये छिलकों का आपने पाउडर बना लेना है, थोड़ा सा क्रश चाहे आप अमामदस्ते में कर लें और इसके बाद ब्लेंडर में फ़ाइन सा पाउडर बना लें। मैंने ये पिंसार स्टोर से बना बनाया पाउडर लिया था और ये ऑलमोस्ट गुठलियों को भी अंदर पाउडर बना देते हैं। गुठलियाँ जो हैं आप अगर आप घर में उसको पाउडर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आपका ब्लेंडर ख़राब करेगी, इसलिए आपने उसको डिस्कार्ड कर देना अगर घर में बनाना है। ऑनलाइन स्टोर से बड़ा फ़ाइन सा पाउडर इसका मिल जाता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये शैम्पू ये जो हमारा हिबिस्कस वाला तो बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है और ये हाँ ये गरम ही है। अभी मैंने इसको बिल्कुल ठंडा नहीं होने दिया क्योंकि जब मैंने इसमें रीठे का पाउडर डालना है ना तो वो बहुत जल्दी जो है वो मिक्स हो जाता है। अगर ठंडे में डालेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अब इसको आपने क्या करना है, एक ग्लव की ज़रूरत है आपको क्योंकि इसका जो कलर है ना ब्लैक कलर वो नाखूनों में चला जाता है, नेल्स में चला जाता है। तो बेहतर ये है कि आप ग्लव से इसको अच्छे तरीके से मल मल के करें, नहीं तो अगर ये हाथों पे लग भी जाता है ना तो ये उतर भी जाता है, इतना कोई मसला नहीं है, 2-3 दफ़ा आप वॉश करेंगे तो उतर जाएगा। तो यहाँ पर अब अच्छे तरीके से आपने मल मल के सारे का सारा जो अर्क है इसका सारे का सारा पानी है वो आपने इसमें निकाल लेना है। स्ट्रेनर की मदद से कर लें या फिर मलमल के कपड़े में इसको छान लें। बड़ा ही आपने इसका बनाना है बिल्कुल पानी की तरह का जो होता है ना, लेकिन ये गाढ़ा बनता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। तो ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त झाग बनी है और ये झाग आपके बालों से हर किस्म की प्रॉब्लम्स निकाल कर बाहर फेंक देगी। बालों की प्रॉब्लम जो है वो एंडलेस होती हैं, ये एंडलेस बालों की प्रॉब्लम्स का सलूशन आज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। यहाँ मैं आपको इस ये कपड़े में भी दिखा रही हूँ कि कितनी ज़बरदस्त फोम बन रही है। अगर आप समझ रहे हैं कि इससे बाल आपके क्लीन नहीं होंगे तो ये गलत बात है। बाल इतने अच्छे क्लीन होते हैं, इससे शैम्पू की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सारे रिज़ल्ट लाइव आपको दिखाऊंगी। अच्छा, अब आपने लगाना कैसे, थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके इसी शैम्पू को जो हमने बनाया है, इस शैम्पू को आपने थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करना है और फिर अपने बालों की जड़ों से लेके लेंथ तक ये सारा आपने अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर मैंने अभी बाल गीले नहीं किए, ऐसे ही मैं ये सारे का सारा डाइल्यूट करके लगा रही हूँ क्योंकि इससे खुद ही बाल गीले हो जाते हैं। तो इसको मैंने 10 से 15 मिनट बालों पर रखा और इसके बाद वॉश किए। सारा आपके साथ रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी कि कितना खूबसूरत बाल होते हैं। अच्छा, ये आप शैम्पू सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको किसी बॉटल में डालें, आप फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा अरसे के लिए, महीने तक भी ये ठीक रहेगा। और अगर आप बाहर रखेंगे तो 7-8 दिन में आप इसको इस्तेमाल कर लें। पहले आप इतनी क्वांटिटी का बनाएं जितनी क्वांटिटी का मैंने बताया है। आप मजबूर हो जाएंगे दोबारा ये शैम्पू बनाने पे। इतने अमेजिंग, देख सकती हैं आपके कितने अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं। आप इन बालों के साथ कोई भी स्टाइलिंग करें और जाएं अपनी जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं, किसी पार्टी में, आपसे ज़रूर लोग पूछेंगे कि आपके बालों में ये जो एक्स्ट्रा शाइन आई हुई है, आपने ऐसा क्या यूज़ किया है जो ऐसे एक्स्ट्रा शाइन आई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और ज्वाइन किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।